نحمدہ و صلی اللہ رسول کریم. انشاءاللہ ابھی جو کچھ عرض کرنا ہے ہمارا موضوع ہے آج کا، انشاءاللہ اس پہ ابھی کچھ دیر میں عرض کریں گے. اب اس سے پہلے تاکہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی لوگ آ رہے ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے مختصر ہمارے یہاں جو ذکر ہوتا ہے ختم خواجگان. اٹ از کوائٹ انفارچونیٹ کہ آج ہم اتنا اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں کہ if I may say so, جو دیندار طبقہ ہے so as to say وہ بھی بنیادی چیزوں سے نا آشنا ہے، اگنورنٹ ہے، اور جو قرآن اور حدیث شریف کا کلیئرٹی کے ساتھ حکم ہے اس کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. انفیکٹ دے تھنک کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ مفہوم ہے اس کا کہ ہمیں حکم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اے ایمان والوں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور اتنے کثرت سے کرو کیا کہ صبح کرو شام کو کرو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. آج یہ چیزیں اتنا بودھ ہو گیا ہے ان چیزوں سے، حالانکہ میں آپ کو قرآن اور حدیث بتا رہا ہوں. اگر یہ کسی کو شرک بدعت لگتا ہے تو آئی کانٹ ہیلپ اٹ. اتنا یہ حدیث مبارک ہے اس طرح کرو کہ دیوانہ کرو، کیونکہ ہمارا جو دین کا ایک ایسنس ہے نا، تو ڈرائیونگ فورس ہے وہ محبت ہے. میں نے عرض کیا تھا، اور جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کو محبوب کو والہانہ یاد کیا جاتا ہے. کیا عرض کریں کہ یہ اس کی حدیث شریف کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں یہی آ رہا ہے کہ اس درجے ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے. بار بار عرض کرتا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں، والذین آمنوا اشد حبا للہ. قرآن کوالیفائی کر رہا ہے کہ اے ایمان والوں، جو ایمان والے ہیں ان کو تو اللہ سے شدید محبت ہے. محبت نہیں ہے، شدید. ایکسٹریمسٹ جس کو کہتے ہیں نا، اللہ کی محبت میں ایکسٹریمسٹ بننے کا ہمیں حکم ہے اللہ کی محبت میں. تو یہ کائنات کی جو ڈرائیونگ فورس ہے یہ محبت ہے. کس کی محبت ہے؟ اللہ پاک کی محبت ہے. یہ قرآن بتا رہا اور حدیث مبارکہ بتا رہی. مگر آج افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس سے بہت دوری اختیار ہم نے کر لی. نیٹ رزلٹ کیا ہے کہ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک جو فرما رہے ہیں کہ ذکر کثرت سے کے ساتھ کرو، اور کوئی حد نہیں بتا رہے. نمازوں کی حد ہے، روزوں کی حد ہے، حج کی حد ہے، سب چیزوں کی حد ہے، مگر ذکر کی حد نہیں ہے. وائے؟ جو چیز انسان کے لیے جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ کثرت سے ہوتی ہے. جیسے یہ جو ہمارے جسم کے لیے اہم چیز کیا ہے؟ یہ ہوا، آکسیجن. اس واسطے آپ دیکھیں ہر جگہ کہیں پانی ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوا ہر جگہ ہے، کیونکہ ہمارے وجود انسانی کے لیے یہ لازم ملزوم ہے. اسی طرح ہماری روح کے وجود کے لیے یہ ذکر لازم ہے. یہ ذکر لازم ہے. تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کثرت سے کرو، لیٹے کرو، بیٹھے کرو، کھڑے کرو، چلتے کرو. اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے. واٹ از ذکر ہے کیا؟ یہ اللہ کی یاد ہے. میں اس میں تھوڑی عرض کر دوں، اللہ کی یاد کے لیے الفاظ بھی ضرورت نہیں ہوتے. ایک ماں اپنے بچے کو جب یاد کرتی ہے، اس کا بچہ کئی بار پڑھنے گیا ہوا ہے، اس کو یاد کرتی ہے، تو یہ ایک دل کا امر ہے. یاد کرنا، محبت ایک دل کا امر ہے. زبان کا ضروری نہیں کہ زبان ہلے تو ہی یاد ہوتا ہے. یاد تو دل میں کیا جاتا ہے، محبت تو دل سے کی جاتی ہے. حقیقی ذکر تو دل کی یاد کا نام حقیقی ذکر ہے. زبان سے تو اس واسطے ہم کرتے ہیں تاکہ ہمارا دل اس پہ متوجہ ہو جائے. اور ایک مقام وہ آتا ہے کہ جب یہ ذکر ہمارا اتنا صلاحیت کر جاتا ہے، یاد اللہ کی اتنی صلاحیت کر جاتی ہے، تو پھر زبان ہلانا شرط نہیں رہتی. اور ہمارے نقشبندیہ میں تو ویسی مراقبات آتے ہیں. اور عرض یہ کر رہا تھا کہ
اس کی اب انشاءاللہ یہ تھوڑے سے ختمات پڑھ کے ذکر کر کے، اور پھر اس دور میں یہ روحانیت کی کیا ضرورت ہے، پہلے تو ہم ڈیفائن کریں گے روحانیت ہے کیا، پہلے روحانیت کیا ہے، پھر اس کی کیا ہمیں ضرورت ہے، یہ کیا کوئی آکسیلری چیز ہے، کوئی سپلیمنٹری چیز ہے، یا یہ فنڈامنٹلی ریکوائرڈ ہے. ایک فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نفل، کر لیا اچھی بات ہے، نہیں کیا کوئی بات نہیں. مطلب یہ کہ آپ نے پھل کھایا تو اچھا ہے، آپ کو ایک اضافی طاقت مل گئی، آپ نے نہیں کھایا باقی آپ اپنا کھانا کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کام تو چل رہا ہے. فرض واجب نہیں ہے پھل کھانا، ایک آدمی پھل نہیں کھائے گا مر نہیں جائے گا، ایز لانگ ایز کہ وہ اپنی نیوٹریشن دوسری چیزوں سے بھی پوری کر رہا ہے. مگر کیا یہ اس ذکر روح سے کنیکٹیوٹی میں اور روح کی حیات میں تھوڑے سے انشاءاللہ فقیر کی لمبی بات کرنے کی عادت نہیں ہے، مگر آپ انشاءاللہ اگر یہ بات ہم سمجھ جائیں، ہمارا سوچ کا زاویہ بدلے گا، ہماری زندگیاں بدلیں گی، اور باذن اللہ ہماری زندگیوں سے بے چینیاں، اور جو اس وقت ہماری زندگیاں الجھ گئی ہیں نا، ہم سب نے اپنی فی الوقت زندگیاں الجھا دی ہیں عجیب انداز میں. اس کا سولوشن جس کو کہتے ہیں انشاءاللہ فقیر وہ عرض کرے گا، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں کوئی تیسری چیز ہے نہیں. تو یہ جو ختمات ہیں تھوڑا سا میں یہ عرض کر دوں، یہ کیا ہے، سب اللہ کے ذکر ہیں، مختصر کریں گے. اللہ کا ذکر ہے، اور یہ وائی دس پرٹیکولر اسٹائل، جیسے ڈاکٹرز پہ یا فارماسسٹ پہ یا ادویات والوں پہ وقت سے کے ساتھ کھلتا رہا کہ ایک پینسلن آ گئی، پھر نئی دوائی آ گئی، پھر کووڈ کا انجیکشن آ گیا، ریسرچ کرتے رہے وہ لوگ، نئی سے نئی چیز کھلتی رہی. کہ مثال کے طور پہ کووڈ کا انجیکشن کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ کووڈ تھا تو پھر اس پہ ریسرچ ہوئی، کیونکہ ایک بیماری آئی پھر اس پہ ریسرچ ہوئی کہ اس بیماری کو ہم دور کیسے کر سکتے ہیں. سملرلی جب حالات تنزل فی زمانہ الگ الگ زمانوں میں جیسے جیسے حالات خراب ہوتے گئے، تو اس وقت اللہ والوں نے بھی اس بات پہ یوں سمجھ لیں کہ اسپرچل ریسرچ کی، اللہ سے دعا کی، دل لگایا، لو لگائی، تو باذن اللہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ الہامات ہوئے کہ اس وقت فلاں ذکر پڑھنا اس وقت کی بیماریوں کے لیے، الگ الگ ادوار میں الگ الگ بیماریاں رہی ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے اس دور میں تو ساری بیماریاں ہیں. بہرحال تو اس دور کی بیماریاں کون سے ذکر زیادہ کرنے سے کھلیں گی؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، مجدد صاحب رحمۃ، مختلف بڑے بڑے بزرگوں نے یہ ختمات شروع کیے. جیسے ڈاکٹرز نے اپنے علم کے مطابق نئی نئی ادویات انٹروڈیوس کی. وہ نئی نئی چیز، ایکچولی ادویات بھی ڈسکور ہوتی ہیں، چیزیں وہ قدرت میں ساری موجود ہوتی ہیں، ہم صرف ان کو ڈسکور کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ روحانیت کی دنیا میں ساری چیز تھی، وہ ڈسکور ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم تک وہ علم پاس کر دیا. تو یہ مختلف بزرگوں کے یہ ختمات ہیں. انشاءاللہ تھوڑا مختصر 5-7 منٹ یہ پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ جو ذکر کی مجلس اور پھر ان بزرگوں کی توجہات، اس کی بھی روحانی دنیا میں بہت ایک حقیقت ہے. اور جو اللہ کے ذکر کی، کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ والے جمع ہوتے ہیں، تو وہ زمین 7 زمینوں پہ فخر کرتی ہے. اور پھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جیسے یہ مجلس ہے الحمدللہ، جہاں ہم سب کس کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے. یہ فقیر کراچی سے آیا ہے، کوئی دنیاوی غرض الحمدللہ کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی مطلب میں نے پیسے نہیں لینے، کوئی کچھ نہیں کرنا. کس لیے آئے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام. آپ سب کیوں آئے ہیں؟ آپ کی کوئی دنیاوی غرض نہیں، کوئی آپ کی میرے ساتھ کوئی بزنس ریلیشن شپ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو مجھ سے. کس واسطے آپ آئے ہیں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں. تو جب اس تھاٹ پروسیس سے جب لوگ جمع ہوتے ہیں، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسی ذکر کی مجالس، ان ٹوٹالٹی، چاہے ہم بات کریں چاہے اللہ کا ذکر کریں، تو وہ ان ٹوٹالٹی یہ مجلس کیا؟ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے. تو یہ وہ مجلس ہے جس کو فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کی ڈیوٹی ہے. اب یعنی خود سوچو، بہرحال فرشتوں کی ایک جماعت کی ڈیوٹی ہے. آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم مانیں یا نہ مانیں، مگر حقائق یہی ہے کہ فرشتوں کی جماعت کتنی اہم ہے.
اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہے، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ ایسی مجالس کو تلاش کرو، اور جب وہ تلاش کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں وہ ایک فرشتہ جس کو مل جاتی ہے وہ وہاں کے آواز لگاتا ہے دوسروں کے کہ آ جاؤ، یہ مجلس جس کو جو ہم ڈھونڈ رہے تھے ہمیں مل گئی ہے، اور جب وہ آواز لگاتا ہے تو آسمان تک فرشتوں کا تاتا بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ ورچوئل ریالٹی کی بات نہیں کر رہے، یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، تو اس کی آیوٹا آف ڈاؤٹ نہیں ہے اس چیز میں۔ کیا ہوتا ہے جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ایسی تیرے بندے جمع ہوئے تھے تجھے یاد کرنے کی، تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ دیکھی ہے جنت؟ نہیں دیکھی تو نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے تو اور مانگتے۔ کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اگر دیکھیے دوزخ؟ نہیں، اگر دیکھ لیتے اللہ اور پناہ مانگتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، کروں گا نہیں، اٹس ناٹ پاسٹ ٹینس ہے، کر دی۔ اس وقت ہمیں احساس نہیں ہے کہ ای سعادت بزور بازو نیست، ہمارا یہ آنا ہمارے اپنے بازو کا کام نہیں ہے کسی کا بھی، یہ باذن اللہ۔ اور یاد رکھیے دیر آر نو کوئنسیڈنسز، کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے زندگی میں۔ جب ایک سافٹ ویئر پروگرامنگ میں کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہوتا، ہر چیز ڈیفائنڈ ہوتی ہے، اینڈ اور ایف ایلس، یہ ٹھک پاتھ ڈیفائنڈ ہوتا ہے، میٹرکس ڈیفائنڈ ہوتی ہے، تو اللہ کی دنیا انڈیفائنڈ چلے گی۔ کوئی ہمارا یہاں آنا، مختلف لوگوں کے دل میں آنا، اور پھر جو یہ محبتیں آنا، اور اس گھر کو اللہ پاک نے چنا ہے تب یہ گھر میں ہم آئے، نہ ہماری طاقت تھی نہ سعادت صاحب کی طاقت تھی، یہ اللہ نے ان کو چنا ہے۔ میں آپ کو ریالٹیز کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اپنی یاد کے لیے محتاج ہے کسی کا، کسی جگہ کا نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو جس کو وہ چن لیتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل، جس کو وہ چنتا ہے، جس کو وہ چنتا ہے اس کو توفیق ہوتی ہے، جس کو وہ چنتا ہے وہ جگہ پہ اللہ پاک اپنی یاد جاری فرما دیتے ہیں، ذکر جاری فرما دیتے ہیں، اور ذکر کے کتنے انوارات، برکات، رحمتیں اللہ پاک لفاظی نہیں فرماتے۔ اللہ پاک کی رحمتوں کا مطلب یہ نہیں کہ بس وہ بارش ہوئی اور بات ختم، نہیں، جب رحمتیں بدلتی ہیں تو زندگیوں میں سکون، چین، امن، کیا کیا چیز آتی ہے، اتنی عجیب یہ نعمت ہے۔ اور یہاں اللہ پاک نے یہ قابل مبارکباد ہیں یہ لوگ، میں بالکل لفاظی نہیں کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل اوریٹر، یا میں وہ نہیں ہوں، فقیر آدمی ہوں۔ تو ان کو اللہ نے چنا ہے، یہ دل میں ڈالا، پھر یہ ہم اللہ کی یاد کے لیے، اور پھر انشاءاللہ مختصر ختمات کریں گے، پھر اس کو فردر تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں گے۔ صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العلی العظیم۔ انسان دو اجزاء کا مرکب ہے، ایک اس کا جسم اور ایک اس کی روح۔ جیسے جسم کی غذا ہے ایسے روح کی بھی غذا ہے، تھوڑی دیر پہلے بھی اس پہ بات ہوئی۔ جسم کو غذا نہ ملے تو جسم لاغر ہو جاتا ہے، یا اس کو اس درجے غذا نہ ملے جو اس کی ضرورت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مال نیوٹریشن۔ اسی طرح ایک اور بڑی حقیقت ہے، وہ ہے روح۔ اس روح کو بھی اگر غذا نہ ملے تو یہ روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، یہ روح بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس نقطے کو ایک دفعہ رکھیں گے سائڈ میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب دونوں کی تھوڑی امپورٹنس پہلے دیکھ لیں، روح کی اور جسم کی۔ جسم کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور اہمیت ہے، مگر یہ اہمیت بہت ہے، مگر 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، دیٹس اٹ۔ مگر روح جو ہے وہ اب اس کی تخلیق تو ہو گئی ہے، مگر اب روح نے کبھی ختم نہیں ہونا۔
اس روح کی کتنی بڑی ضرورت ہے، سوچنا چاہیے. اور یہ میں اور آپ فی الوقت ہمیں یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں. ہمارا جسم بھی ہے، ہماری روح بھی ہے، اور ہمیں لازمی طور پہ اپنے جسم کے بارے میں بھی سوچنا ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ جی کمائیں تاکہ ہمارا گھر بار چلے، معاملات چلے، اس جسم کو چھت ملے، کھانا ملے، روزگار ملے، واٹس ایور، تو بالکل ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس خیال سے کہ یہ 10 20 40 50 60 100 سال میں یہ یہاں ختم ہو جائے گا. اور میری ہی ایک روح ہے ہم میں سے ایک کی، جو یعنی عالم جو تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عمل سے تخلیق تو کی ہے، اب اللہ کے حکم سے یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. تو اب اس کی غذا کا بندوبست دو اعتبار سے ہے. ایک اس کی غذا کا بندوبست، مگر اس کی غذا بھی عجیب سی ہے کہ ایک تو ہمیں جو بندوبست کرنا ہے وہ اس 60-70 سال کے دوران کرنا ہے. اور مگر یہیں جیسے ایک اونٹ ہوتا ہے نا، اپنی کوہان میں پانی جمع کر لیتا ہے، اور جب وہ ریگستان میں جاتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے وہ 7 دن تک وہی پانی استعمال کرتا ہے. تو ہمارے ساتھ اس سے زیادہ معاملہ ہے کہ اس 60 سال میں ہم نے اس روح کو اتنا امپاور کرنا ہے، اتنا اس کو طاقت دینی ہے کہ یہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی. تو اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی غذا کا بندوبست ہم نے اسی 50-60 سال میں کرنا ہے. اب ایک اور نقطے پہ آتے ہیں. اب آپ کو تھوڑی تھوڑی چیزیں انشاءاللہ سمجھ جڑتی بھی رہیں گی، سمجھ بھی آتی رہے گی کہ روحانیت کی آج ہمیں ضرورت کیا ہے. یہاں ایک اور میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے ہم تھوڑا سا ڈیفائن کر لیں گے روحانیت ہے کیا چیز. آج اس میں بہت زیادہ غلط فہمی ہے لوگوں کے، روحانیت ہے کیا چیز. اکثر لوگ کہتے ہیں روحانی علاج وہ عملیات ہے، اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیں. روحانیت جو ہم اسپرچویلٹی کہتے ہیں، یہ دراصل تقرب الی اللہ کا رستہ ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کا رستہ ہے. یہ کون سا رستہ ہے؟ جس رستے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجتے وقت ہمیں ٹارگٹ دے دیا ہے، ہماری جاب ڈسکرپشن دے دی ہے کہ میاں تمہیں ہم بھیج رہے ہیں، تمہارا یہاں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. میں اس پہ بھی آؤں گا کہ آج جو ہم پریشان ہیں یہ کیوں پریشان ہے اور اس کا حل کیا ہے. پہلے اس دنیا کی پریشانیوں کی بات کرے گا، آخرت تو بعد میں ہے، پہلے دنیا ہے نا. اور روحانیت حقیقت میں پہلے دنیا کے مسائل حل کرتی ہے، پھر آخرت کے مسائل حل کرتی ہے. دین ہمارا جو ہے وہ پہلے دنیا کو ٹیک کیئر کرتا ہے، پھر آخرت کو ٹیک کیئر کرتا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. بہرحال تو یہ جو ہماری روحانیت کیا چیز ہے؟ یہ عملیات نہیں ہے، وہ تعویذ یہ وہ یا دم کیا جائے وہ ٹھیک ہے، وہ ایک طرز علاج ہوگا، اس پہ اختلاف نہیں ہے، مگر یہ روحانیت نہیں ہے. روحانیت تقرب الی اللہ کا رستہ ہے، معرفت الہی کا رستہ ہے. ہمیں جو قرآن میں حکم ہوا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ آپ نے یہ آیت بار بار سنی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو انسان اور جن کو پیدا کیا، کیوں؟ اپنی عبادت کے لیے. تو عبادت سے علماء فرماتے ہیں کہ عبادت سے معنی ہے لیعرفون، کہ اللہ کی پہچان کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. اب یہ نقطہ رکھیے، ہماری جو مقصد ہے، ٹارگٹ ہے، ہمارا جو مشن ہے اس دنیا میں آنے کا، وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کر کے یہاں سے جائیں. ہمیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے یہ کائنات بنائی، مخلوق بنائی. تو اس کا مطلب ہے ہمارا اور آپ کا جاب ڈسکرپشن یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں اللہ کی معرفت حاصل کر کے جانا ہے. اچھا، اس کا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم تارک دنیا ہو جائیں گے، کہ دنیا کو چھوڑ کے پہاڑوں میں چلے جائیں گے. اسلام کا مزاج نہیں ہے. رہبانیت اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ جو آپ سسن کا اسوہ حسنہ ہے
کہ ایک بھرپور زندگی گزاری جائے، تجارت بھی کی جائے، نوکری بھی کی جائے، کاشتکاری بھی کی جائے، معاشرہ بھی بنایا جائے، اخلاقیات بھی دیکھی جائے، معیشت بھی دیکھی جائے. یہ اسلام کا مزاج ہے. اگر یہ مزاج نہ ہوتا تو پورا اسلام پورا ایک اکنامک سسٹم نہیں دیتا. اسلام جو ہے آپس کی ریلیشن شپ بلڈنگ کی پورا ایک سٹرکچر نہیں دیتا اگر اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ سارا یہ ہمارا دین ہے. ٹھیک ہے. تو بیسکلی اب روحانیت کیا ہے؟ یہ تقرب اللہ. اور ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ تم، اللہ پاک فرما رہے کہ میری معرفت، میری پہچان حاصل کر کے آؤ. اور تم اگر میری معرفت حاصل کرتے رہو گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، دنیا میں بھی پھر ہماری مدد تمہارے ساتھ رہے گی. یہ بھی ایک نکتہ. پھر ایک اور بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ حقیقت میں who's calling the shots؟ امر کس کا چل رہا ہے؟ واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے ہر مفہوم ہے، اللہ اپنے ہر امر پر، ہر کام پہ غالب ہے، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں. اس کے کیا معنی ہے؟ کہ جو ہو رہا ہے اس کا چاہے ایک پتا ہل رہا ہے یا ہماری زندگیوں میں جو ہو رہا ہے اس میں ڈائریکٹ اللہ کا حکم شامل ہے یا اللہ کا امر شامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نعوذ باللہ ہمارے کسی ایک لمحے سے بھی بے خبر ہے. اس کی ایک تو میں بار بار یہ دلیل دیتا ہوں نا کہ دیکھیے جو یہاں ہم آکسیجن لے رہے ہیں، اپنے سانس لے رہے ہیں، اس آکسیجن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا پہلے بندوبست فرما دیا. کبھی ہم نے سوچا؟ ہم نے تو اس کو کبھی نعمت ہی نہیں گنا نا. آپ ایک منٹ کے، اب کووڈ کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ آکسیجن کی جس کو شارٹیج ہو جاتی تھی، آکسیجن ٹینکس خریدنے پڑتے تھے. کتنی مشکل، کتنی مصیبت، کتنے مہنگے. اور آج یہ دیکھیں مجھے اور آپ کو یہ سب فری آف کاسٹ مل رہا ہے. ناٹ اونلی فری آف کاسٹ مل رہا ہے، ہمارے آنے سے پہلے اس آکسیجن کا اللہ نے انتظام کیا. اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اللہ کو ہماری اتنی پرواہ ہے. انشاءاللہ آئیں گے وہی کہ دنیا میں جو مسائل ہیں اس کا حل کیا ہے، روحانیت سے اس کا کیا تعلق ہے، جو حقیقی روحانیت ہے، اور اس کا حصول کتنا ضروری ہے. کتنا ضروری ہے یعنی جو ظاہری اعمال بھی ہیں. صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، مشہور، آپ نے بار بار سنی ہے کہ اتنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی اپنی بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث یہ کیوں چنی؟ کوئی تو امپورٹنس ہوگی نا اس کی. اچھا، اس کا تعلق روحانیت سے ہے. قیامت کے روز اعمال تلے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ہم تو خیر تعداد ہم گنتے نا، یہ 1 2 3 10، مگر اللہ پاک کہتا ہے نہیں، ہم اعمال تولیں گے، گنیں گے نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اب ذرا سائز آف دا عمل دیکھیے اور اس کا اجر دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والا امتی اگر ایک احد کے پہاڑ برابر بھی سونا صدقہ کرے، ہاں بھائی احسان بھائی، کتنی ویلیو ہوئے گی اس کی؟ تو اس سے بڑا وہ اجر ہوگا میرے صحابی کا جس نے 1 سا، تقریباً 1.25 سیر یا 1.5 سیر سمجھ لیں، کھجور صدقہ کی. تو میرے صحابی کا اجر وہ کہیں زیادہ بڑا ہوگا اس آنے والے صحابی کے 1 احد کے پہاڑ برابر سونا صدقے کرنے کے. تو سوچنے کی بات ہے فرق کیا ہے. ہماری کیلکولیشن میں یا دنیاوی کیلکولیشن میں تو اربوں خربوں ڈالر کا ہے وہ، اور 1 سا چلیے جی 100 ریال کی ہوگی، 200 ریال کی ہوگی میکسیمم. تو وہاں خربوں روپے دیے جا رہے ہیں، یہاں مختصر دیا جا رہا ہے، مگر اللہ کے یہاں اس کا زیادہ ہو جا رہا ہے. واٹس دا ڈفرنس؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہاں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت. دل کی پاکی، دل کی پاکی، وہ چھوٹا سا عمل اللہ کے یہاں کیسا قبول ہے. اب اس کے 2 معنی. ہم اس کو اس طرح دیکھیں گے کہ جی آخرت میں صحابی کو اتنا بڑا اجر ملے گا، تو ملے گا، ٹھیک ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک اتنے سے عمل سے اللہ کی خوشنودی، اللہ کے یہاں اس کی منظوری کس درجے ہے، اس کی ایکسیپٹنس کس درجے ہے. اللہ کے یہاں وہ اب کتنا نزدیک ہو گیا
اور اللہ کی اب رحمتیں اس پہ کس درجے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں. دیکھیں ایک روح کی دنیا ہے، یہ میں اب چھوٹے سا آپ کو مثال بتا دیتا ہوں. آج ہم صرف جسم کی دنیا پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی بہت تھا، فیم بھی بہت تھا، باقی ہر قسم کی عیاشیاں بھی بہت تھیں، اور آخر میں انہوں نے خودکشی کر لی. بہت سارے ایسے سیلیبریٹیز اور کئیوں کے نام آپ سوچ سکتے ہیں. تو کیوں آج کا معاشرہ جو ہماری عام طور پہ جو ویسٹرن تھاٹ پروسیس ہے وہ تو یہی ہے نا کہ یہ مٹیریل چیزیں ہوں گی تو بس یہی تو ہم خود بھی سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ بولتے ہیں بیٹا HSN میں چلے جاؤ، گرامر اسکول میں چلے جاؤ، اس کے بعد لمز میں جاؤ، ییل میں جاؤ، ہارورڈ میں جاؤ، کوئی منع نہیں ہے، ضرور جاؤ. مگر یہ تو تم اس کو بچے کو 60 سال کی زندگی بتا رہے ہو، 80 سال کی بتا رہے ہو. یہ تو بتاؤ، مگر یہ کیوں نہیں بتا رہے بیٹا اس کے آگے بھی بڑی حقیقت ہے. پوائنٹ 1. پوائنٹ 2 دوسرا واپس آتے ہیں. جب اللہ پاک نے ہمیں بھیجا اس واسطے کہ بندے تو میری معرفت حاصل کر کے آ، بھیجا اس واسطے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، بندے تو مجھ سے شدید محبت کر کے آ. اور اگر وہ کام ہم نہیں کریں گے تو آپ خود بتائیے کہ کوئی بھی مالک اگر کسی کو ملازم رکھتا ہے اور اس ملازم کی ایک جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے، جب وہ کام چھوڑ دیتا ہے جس کے لیے اس کو رکھا گیا ہے، یعنی اس کو تو رکھا گیا تھا 50 لاکھ کی تنخواہ پہ رکھا گیا تھا کہ تم جو ہوگے اس کمپنی کو پوری چلاؤ گے، تم اس کمپنی کے CEO ہوگے، اور وہ کہتا ہے جی میں تو سارا دن جھاڑو ماروں گا، میں بہت اچھا جھاڑو مارتا ہوں، بہترین، وہ جو چپراسی اس سے زیادہ اچھا جھاڑو مار لیتا ہوں. تو کمپنی اس کو کہے گی کہ بھائی پہلے وارننگ دے گی کہ بھائی ہم آپ کو 50 لاکھ روپے اس واسطے نہیں دے رہے کہ جھاڑو تو ہم دوسروں سے بھی منوا سکتے تھے. آپ کو ہم نے بھیجا اس واسطے، اپوائنٹ اس واسطے کیا ہے کہ آپ یہ پورے کمپنی کے آپ اس کو سیلز دیکھیں، یہ دیکھیں، وہ دیکھیں، آپ کا جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ کریں. 50 لاکھ روپے ہم اس کا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو یہی کروں گا. تو نیٹ رزلٹ کیا ہوگا؟ یا تو کمپنی اس کو نکال دے گی یا اس کو کہے گی ٹھیک ہے اب تیری بھی 20,000 تنخواہ ہے، 25,000 تنخواہ ہے. آج مسلمان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. یہ جو ہماری پٹائی ہو گئی نا، پوائنٹ 2 جو ہمارے گھروں کے اندر انتشار آ گیا ہے، جو ہمارے آپس کے تعلقات، قومی تعلقات، آپس کے من حیث القوم، من حیث البرادیہ، یا اپنے گھروں میں جو تعلقات میں تکالیف آ گئی ہیں، کانٹے آ گئی، اس کی وجہ یہی ہے کہ جس کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مقرر کیا تھا ہم اس سے کلی مبرہ ہو گئے. اگین میں پھر آپ سے کہتا ہوں، اس سارے کام میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے گھر میں نہ رہیں، آپ اچھا کھانا نہ کھائیں. اللہ نے کہاں منع کیا ہے؟ زکوٰۃ کے مسائل آئے تو ظاہری بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیسہ آپ رکھ سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، اس پہ بس زکوٰۃ دے دیجیے. اس کا مطلب اس میں بالکل اجازت ہے، کوئی منع نہیں ہے. آپ کا حلال کا پیسہ آپ گھر بنائیں، گاڑی رکھیں، اچھی گاڑی رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، بہت اچھا. کہ کس نے منع کیا؟ دین کہیں آپ کو نہیں کہتا کہ دینداری کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ وہی بات میں نے جو کہ پہاڑوں میں نکل جاؤ اور کپڑے پھاڑ لو. نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کے ہر امر پہ راضی رہو. یہ ہے نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں یار رکھے حال رچ. یہ بڑی عجیب ہے. یہ جب چیز پریکٹس ہو جاتی نا، پھر نہ انسان کو ڈپریشن ہے، نہ سٹریس ہے، نہ لیکسٹرنل کی ضرورت ہے، نہ زینکس کی ضرورت ہے، کچھ نہیں. کیوں؟ وہ یہاں اندر سے ہمیشہ بڑا ایک پیس رہتا ہے، جس کو آج کل عموماً ویسٹ میں ایز انر پیس ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس سے آشنا نہیں ہے کہ انر پیس حقیقت میں کیا ہوتا ہے. انر پیس میں نہ بتاؤں آپ کو کہ کیا ہوتا ہے. انر پیس کیا ہوتا ہے؟ انر پیس یہ ہوتا ہے، اور انر بادشاہت یہ ہوتی ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ سپر پاور اس وقت کی کیسر کے پاس گیا تھا، کیسر روم کے پاس گیا تھا، کیسر روم کے پاس جا رہے ہیں. نو جسٹ امیجن اسٹیٹ آف یہ ان کی کیا ذہنیت، کیا سوچ، اور دل میں اس کی یعنی کوئی خوف نہیں ہے. کوئی یہاں ہم تو کتنا مرعوب ہو جاتے ہیں، یہ فلانے ملک کا یا یہ فلانے ملک نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، فلانا نہیں کیا، IMF نے ہمیں قرضہ نہیں دیا تو ہم کیا ہوگا. جیسے اللہ پاک تو کہیں ہے ہی نہیں.
بہرحال مگر یہ اسٹیٹ آف دا یہ روحانیت ہے، یہ روحانیت ہوتی ہے کہ انسان یہ مٹیریل ورلڈ سے آزاد ہو جاتا ہے. اس کو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ اضطراری طور پہ دنیا اختیاری طور پہ دنیا چھوڑتے ہیں، اضطراری طور پہ نہیں. مینس بائی کمپلشن نہیں، بائی چوائس چھوڑی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا بائی چوائس چھوڑی تھی، مجبوری نہیں تھی. احد کا پہاڑ آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں سونے کا بن جاتا ہوں، آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں، آپ جہاں چاہیں مجھے اپنے مصرف میں خرچ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی چوائس چھوڑا. اور یہ اللہ والوں کا بھی آگے یہی ہوتا ہے. مگر یہ کب چھوٹتا ہے؟ یہ جب چھوٹتا ہے جب یہ انر پیس یہاں آ جاتا ہے نا، تو ان چیزوں کی وقت بالکل ہمارے لیے تو یہ تو انتہائی وقت ہی یہ چیزیں رکھتی ہیں. پھر یہاں سے نہ انسان ان چیزوں سے مروب ہوتا ہے، نہ ان کا ہونا کچھ اس کو امپریس کرتا ہے، نہ ہونا کچھ اس کو پریشان کرتا ہے. تو یہ صحابی کیسر کے پاس جا رہے ہیں، اس وقت کا سپر پاور ہے. اور بادشاہ نے وہاں نوئنگ ویری ویل کہ اس طرح آ رہا ہے قاصد مسلمانوں کا، تو بڑا دربار میں سجا کے اور روپ سے تاکہ وہ آئے اور بڑے فرش اور یہ قالین بچھائے ہوئے ہیں کہ بڑا وہ دبدبا ڈالے گا. اور یہ آتے ہیں اپنے خچر یا گدھا جو بھی جانور ہوتا ہے، اور نہ وہ اس نے بڑی سجایا ہوا ہے اور اپنے سارے درباریوں کو ساتھ میں رکھا ہوا ہے. بٹ لک ایٹ، اب غور ادھر کرنا، یہ قصہ آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہے، میں یہاں سے غور کرنا ہے. یہ تشریف لاتے نہ ادھر دیکھ رہے نہ ادھر دیکھ رہے. یار ایک ایسی اونچی بلڈنگ ہے، وہ یہ فلانی ایسی ہے، ایسی چیز ہے، کچھ بھی نہیں. لیسٹ بادرڈ، سیدھا آتے ہیں اس کے پاس اور قریب آ کے وہاں ایک گدے سے اپنے جانور کی جو رسی ہے وہ باندھ دیتے ہیں. اچھا، اسباب کے درجے میں اپنے پاس کیا ہے؟ ایک تلوار، وہ بھی چیتھڑوں کے اندر، وہ بھی پراپر کیس نہیں ہے. ان لوگوں کے پاس تو بڑے شاہانہ کیسنگ ہیں اور تلواریں ہیں. اور آ کے سیدھا اس کو وہ کہتا ہے جی آئیے بیٹھیے. وہ کہتے ہیں جی میرے پاس ٹائم نہیں آپ کے پاس بیٹھنے کا، 3 باتیں آپ سے کرنی ہیں. وہ کہتے ہیں جی فرمائیں. کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے. وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارا جھگڑا ہی ہے، مسلمان ہم نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، تم ہمیں جزیہ دینا شروع کر دو تو ہم تمہیں پروٹیکٹ کریں گے. اب آپ یہاں دیکھیے جس کی اب یہ روحانیت ہے. جو روحانیت والا ہے وہ اللہ کے امر کو پیچھے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے وہ اسباب کو نہیں، مسبب الاسباب کو دیکھتا ہے. اور اسباب پہ اس کا یقین نہیں ہوتا اور مسبب الاسباب پہ یقین ہوتا ہے. اور آپ خود 1 منٹ کے لیے تصور کریں، جس کا اگر اللہ پاک ہمیں بھی یہ نصیب فرما دے، اور نصیب فرما دے آمین، تو ہمیں کتنی بڑی بادشاہت مل جائے گی. ہم نہ اے سی، نہ ڈی سی، نہ کمشنر، نہ پرائم منسٹر، کوئی بھی کیا بیچتے ہیں یہ لوگ. یہ سب بھی ویسے ہی مخلوق محتاج ہیں جیسے ہم ہیں. یہ بھی اللہ کے ویسے محتاج ہیں جیسے ہم ہیں. ہم بھی اس کے محتاج ہیں. اور اصل امر اس کا، اصل حکم اس کا چلتا ہے. تو یہ جا کے اس کو کہتے ہیں کہ جزیہ ہمیں دے دو. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں منظور نہیں ہے. تلوار نکالتے ہیں، پھر ہمارا اور تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی. اینڈ آف سٹوری. اب وہ پریشان بیٹھے اور یہ اپنا آرام سے واپس دربار سے چلے جاتے ہیں. یہ روحانیت ہے، اسپرچل ایلیویشن. جب اس کے یہ قلب ہوتا ہے، اب ہم اپنی زندگیوں پہ آ جاتے ہیں. جب یہ قلب جس کا ہوتا ہے نا، تو اس کو نفع اور نقصان برابر ہو جاتا ہے. وہ محنت پوری کرتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، وہ اپنے ہر کام میں محنت پوری کرتا ہے. مگر اب محنت یہ فعل ہے آپ کے جسم کا، مگر توکل جو ہے یہ فعل ہے روح کا. اگر جو آدمی توکل اپنی محنت پہ کرتا ہے، تو جب کسی وجہ سے اس کی محنت کا نتیجہ نیگیٹو نکلتا ہے، منفی نکلتا ہے، تو وہ پھر نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا. اور جو شخص محنت کرتا ہے مگر اس کی توکل اوپر ہوتی ہے، مالی دا کام پانی دینا بار بار مشکاں پاوے، مالک دا کام پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. اس میں بڑی حقیقت ہے، جس کو صرف اتنی سی بات سمجھ آئے نا کہ اگر میں سکسیسفل بھی ہوا ہوں، کامیاب بھی ہوا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس کا فیصلہ تھا. اس کا فیصلہ تھا. اور اگر میں خدا نہ خواستہ کہیں مجھے نقصان بھی ہوا ہے، اس کا فیصلہ تھا. ہاں میں نے کوشش کی، جو ضبط اور روابط مجھے بتائے گئے تھے شریعت کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے تھے، اس پہ میں نے کوشش کی. ٹھیک ہے، کیونکہ یاد رکھیے رزلٹ کا تعلق حقیقت میں
آپ کی محنت سے حقیقت میں ہے نہیں. اللہ پاک دیکھتا ضرور ہے مگر امر اس کا چلتا ہے. کئی مثالیں آپ پتہ نہیں یہاں بھی دیکھتے ہوں گے کہ ایک پیٹرول پمپ ہے روڈ پہ بہت زبردست چلتا ہے, دکانیں بڑی زبردست چلتی ہیں, بہترین لوکیشن ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جی وہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی کہ جہاں تو ہم نے جی انڈر پاس بنا دینا ہے, فلائی اوور بنا دینا ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ وہ پیٹرول پمپ وہ مارکیٹ آل آف اے سڈن چھوٹی سی سروس لین پہ آ گئی, ساری گاڑیاں تو اوپر سے ہی جا رہی ہیں. اب بتائیے اس میں اس پیٹرول پمپ والے کا کیا قصور تھا؟ اس نے تو بڑی اچھی لوکیشن چنی, بہترین پیٹرول کا برانڈ لیا, سب کچھ کیا. اب یہ تو امر اللہ کا آ گیا نا کہ بھئی کسی کے دل میں آیا کہ جی یہاں تو پل بننی ہے, اور وائس ورسا. دیکھیں امر اللہ کے, میں مثال کے طور پہ صرف فرض کر رہا ہوں, اسی کووڈ میں ایئر لائن والے نقصان کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے بڑے بڑے ہوٹل بنائے اور 2019 میں اس کا افتتاح تھا, اب بتائیے ان کی تو ستیہ ناسی ہو گئی نا. غلط کیا کیا تھا انہوں نے؟ لوکیشن بھی بہترین تھی, سب کچھ بہترین تھا, تعمیر بھی بہترین تھی. کس کو پتا تھا جی کووڈ آ جائے گا؟ مگر اگر ہم اس کو کوالیفائی کر دیں جی کووڈ کی وجہ سے سب مارے گئے, تو امیزون, زوم, ان کو بوم مل گیا. دیکھو اللہ پاک دکھا رہا ہے, فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اللہ پاک دکھا رہا ہے. یہ دیکھنا جو ہے نا یہ روحانیت ہے. یہ سمجھ میں آئے کہ اصل تو امر اللہ کا ہے اور اللہ پاک سبب کا محتاج نہیں ہے. ہاں ہمیں حکم ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں, یہ اس کا حکم ہے, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں اسباب اس واسطے پورے اختیار کرنا چاہیے کیونکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مگر توکل اوپر یہ روح ہے. تو جب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کامیابی ملتی ہے, ظفر اس سے آدمی ہرگز نہ جانیے چاہے کتنا ہی ہو صاحب فہم و ذکا, جس عیش میں یاد خدا نہ رہے, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. جس کی یہاں اندر ٹھیک ہوتا ہے نا, تو جب اللہ پاک اس پہ فضل فرما دیتے ہیں وہ کہتا ہے اللہ یہ تو تیری مہربانی ہے, شکر ہے. وہ اپنے پہ منسوب نہیں کرتا میری طرح, یہ تو میرا کمال تھا, میں نے پراپر ٹائم پہ ڈیسیشن لیا نا, میں نے یہ کیا, میرا ویژن تھا یہ. ان للہ, تیرا کیا ویژن تھا بندے؟ تیرا جو یہ سمجھتا ہے, جو اپنے پہ منسوب نہیں کرتا. اور وائس ورسا, جب وہ پوری کوشش کرتا ہے, اللہ کا امر آ جاتا ہے, اس میں اس کو نقصان ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ پاک کتنا غفور رحیم ہے, کہتا ہے تمہیں بندے کو نقصان پہنچا, تکلیف پہنچی ہے, تو یہ مت کہو کہ میرے ڈیسیشن سے, میرے یہ کرنے سے یہ نقصان ہو گیا. کہو کہ یہ تو اللہ نے مقدر کیا ہوا تھا. اللہ کی دیکھو محبت کتنی ہم سے, کہ اللہ کہتا ہے یہ جو تم اپنے کھاتے, یہ جو نیگیٹو چیز اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہو نا کہ میری غلطی ہو گئی, نہیں, تم یہ ڈال دو, یہ تو اللہ نے مقدر کیا ہوا تھا. کیسا اللہ پاک دلاسا ہمیں دیتا ہے. تو آج اب ہم تھوڑے وقت زیادہ ہو گیا, اس کو تھوڑا سا کھیلتے ہیں کہ آج جو ہمارے مسائل ہیں, دیکھیں اس وقت کیا پوزیشن ہے, جتنے وسائل اتنے مسائل. عقل یہ کہتی ہے, ہماری جو نارمل لاجیکل عقل ہے, کہ وسائل آئیں گے مسائل حل ہوں گے, مگر جتنے وسائل آتے جا رہے ہیں اتنا مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ہماری زندگیوں میں. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں, یہ موبائل فون, میں صرف ایک تھوڑی سی مثال دے رہا ہوں, کہ فائدے بھی بہت ہیں, اور ایک چیز آئی, مگر اس وسائل بھی آتے رہے اور اس کے ساتھ مسائل بھی کتنے آئے. یعنی اگر آپ تھوڑی سی اس کو غور کریں تو آپ زندگی کی رفتار کتنی تیز ہو گئی, خاندان کتنی تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں, بے حیائی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے, غلط عقائد کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں, لوگوں کو برین واشنگ کس طرح کیا جا رہا ہے, پھر ہماری اپنی صحت کس طرح خراب ہو رہی ہے کہ ہر وقت ہم خود فوراً 1 منٹ میں جو کاروبار بھی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ صبح میں, مجھے یاد ہے بچپن میں والد صاحب کی ایک انڈسٹری تھی, تو اس میں ایز اے بچہ ہم لوگ جاتے تھے, تو وہ
صبح جاتے تھے جب ابو کے ساتھ، تو ان کا پی اے تھا وہ لاتا تھا کیبلز لاتا تھا، میری عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا کیبلز ہوتے تھے، تو کیبل جی وہاں سے کیبل آیا تو وہ کہتے ٹھیک ہے سائٹ میں رکھ لو، شام تک اس کا جواب دیا جاتا تھا، سکون تھا بھائی شام تک جواب دینا ہے۔ اور اب دیکھو کتنی ادھر سے واٹس ایپ آیا، ادھر سے رات کے وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی بیچارہ وہ وہاں اٹکا ہوا ہے۔ نیٹ ریزلٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے بارہ کہ جتنے وسائل بڑھتے جائیں گے اتنا سکون بڑھتا جائے گا، ایسا ہو نہیں رہا، بلکہ یہ وسائل جو ہیں ہمارے گھر توڑ رہے ہیں۔ ہمارے ان وسائل کے زیادہ بڑھنے سے گھروں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے اب وقت نہیں رہا، ہمیں میاں بیوی وقت نہیں ہے، اس کو اپنا ڈرامہ دیکھنا ہے، اس کو اپنا ٹاک شو دیکھنا ہے، بچوں کے لیے کیا وقت ہوگا، بچوں کے پاس اس کو فیس بک میں چیک ان کرنا ہے، اس کو فلاں 4 بندے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ ایک بڑا پرابلم ہے، اور اس کا امپیکٹ آہستہ آہستہ نظر آئے گا جیسے یہی بچے بڑے ہوں گے، ان کو کیا ربط ہوگا اپنے والدین کے ساتھ، کیا محبت ہوگی، یہ ان کو اولڈ ایج ہوم میں نہیں ڈالیں گے۔ اچھا پھر یہ والدین بھی آج تو وقت نہیں دے رہے اور یہ بڑے خوش ہیں کہ میں نے آئی پیڈ لے کے دے دیا، بہت اچھا کام کیا، فزیکل ٹائم بچوں کو نہیں دے رہے، کیوں؟ یہ چیزیں جتنے وسائل اتنے مسائل۔ اگین میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ریسرچ نہیں ہونی چاہیے، ترقی نہیں ہونی، سب چیز ہونی چاہیے، کہاں منع کیا گیا، بلکہ مسلمان کو تو شیوا ہے، معرفت، ریسرچ میں تو معرفت الہی ہے، ریسرچ حقیقت میں مسلمان کا فعل ہے، مسلمان کا کام ہے ریسرچ۔ جب اللہ پاک کہتا ہے میری معرفت حاصل کر کے آؤ، تو معرفت کیسے حاصل ہوگی بھائی؟ معرفت ٹھیک ہے اس کے کلام میں غور ہوگا، وہ اپنی جگہ پہ ہے، مگر اللہ پاک جو کہتا ہے قرآن میں کہ دیکھو آسمان کو اور غور سے دیکھو اور پھر دیکھو اور پھر دیکھو، اور اس میں دیکھو کوئی عیب نظر آتا ہے، پھر دیکھو کوئی عیب نظر آتا ہے، پھر دیکھو کوئی عیب نظر آتا ہے، اور تم دیکھتے رہو، تمہیں عیب نہیں نکال سکتے۔ تو جہاں بے شک وہ بتا رہا ہے کہ بھئی میری پرفیکشن ہے میری تخلیق، وہاں یہ بھی تو کہہ رہا ہے میری اس تخلیق میں غور کرو، معرفت حاصل کرو، تو یہ آپ کو کہہ رہا ہے ریسرچ کرو۔ کہ آج یہی مصیبت ہو گئی، روحانیت اصل چیز کا ہے، روحانیت جب آتی ہے نا تو پھر انسان اور چست ہو جاتا ہے، سست نہیں ہوتا۔ یہ روحانیت وہ اندر کی انرجی ہے ایکچولی، جو آپ کو صرف کیفیات نہیں، وہ عالم کیا کہتے ہیں ملکوت و عالم جبروت اور لاہوت، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک اپنی نالج ہے، ڈائمینشنز ہیں ان کی، ایک اپنی نالج ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، مگر یہ روحانیت حقیقت میں ہمیں ایک تو ایکٹیو بناتی ہے، پوائنٹ 1۔ پوائنٹ 2، ہمیں کیونکہ اگین اس روح کی یہ 70 سال کی ایکٹیویٹی حقیقت میں ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہماری اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کیسے گزرے گی۔ اب یہ 70 سال کی ایکٹیویٹی کا روح سے کیا تعلق؟ آپ کہیں گے جی جسم سے تعلق ہے۔ ابھی میں نے جو عرض کیا کہ اعمال تلے جائیں گے، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ روح کا فعل ہے، نیت جو ہے روح کا فعل ہے۔ آپ کا جو یہ گوشت والا دل ہے یہ نیت نہیں کرتا، آپ کا جو روح کے اندر جو دل ہے، قلب جس کو کہتے ہیں، جس کو اللہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ یاد کرو اس دن کو جب تمہاری نرینہ اولاد اور مال کام نہیں آئے گا مگر جو قلب سلیم بنا کے آیا۔ یہ قلب کہاں ہے؟ یہ روح کے اندر ہے، جس کو اقبال کہہ رہا ہے کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان۔ یہ ہماری اب پرابلم یہ ہے کہ جب یہ روح کمزور، ہم اس روح کو کھانا نہیں دیتے تو یہ کمزور ہو جاتی ہے، تو یہ جب کمزور ہو جاتی تو ہماری جو اینیمل سیلف جس کو کہنا چاہیے، جو ہماری حیوانی صفات ہیں، یہ ہماری روح پہ غالب آ جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اب سوار گھوڑے کو نہیں چلا رہا، گھوڑا سوار کو چلا رہا ہے۔ یہ ہماری آج حقیقت میں ہم بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے، چھوٹی سی مثال ہے سگریٹ پینا، ہمیں پتہ ہے کہ غلط ہے مگر ہم رک نہیں پا رہے، کیوں؟ اب ہمارا جسم ہماری روح پہ اتنا غالب آ گیا ہے۔ اور اس کی مثال آپ سو فورتھ، آنکھ کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، سوچ کی حفاظت، اس کو لیتے جائیے جتنا۔ ہم سمجھتے ہیں غلط، نہیں کرنا چاہتے، حقیقت میں نہیں کرنا چاہتے مگر رک نہیں پاتے، ہماری بریکیں فیل ہیں آج۔ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت کچھ نہیں کرتی مگر یہ بریکیں آپ کی ٹائٹ کر دیتی ہے۔ روحانیت کچھ نہیں کرتی مگر آپ کو اس گھوڑے کا مالک بنا دیتی ہیں، آپ کو اس جسم کے گھوڑے پہ ایک ایسا سوار بنا دیتی ہیں
کہ پھر یہ جسم آپ کا ماتحت ہوتا ہے. آج ہم جسم کے ماتحت، یار ایسا چیز کھانی ہے، اب حلال سے ملے حرام سے ملے، میں جانتا ہوں یہ حرام سے ملے گی غلط ہے، یہ ذبیحہ صحیح نہیں ہے، یا وہ بڑا زبردست اسٹیک ہے امپورٹڈ ہے ذبیحہ نہیں ہے، مگر ہے بڑا زبردست. اب جسم یہ دیکھیں، یہ نفس، حرص ہے نفس کی. جب وہ اب مجھے پتا ہے یہ غلط ہے، نہیں کھانا چاہیے مجھے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں نہیں کھاؤں، مگر میرا جو یہ اینیمل سیلف ہے، یہ جو میرا حیوانی جسم ہے، یہ مجھ پہ اتنا غالب ہو گیا ہے، تو میں تو ہر وقت اس کا غلام بن کے جا رہا ہوں، ہر جگہ اپنی خواہشات کا غلام. اور جب میں ہر جگہ صرف اپنی خواہش کا غلام بنتا ہوں تو میں دوسروں کے حق مارتا ہوں، اپنے گھر والوں کے حق مارتا ہوں، دوست احباب کے حقوق مارتا ہوں، کاروبار میں حقوق مانگتا ہوں، اور مجھے اس کا احساس بھی ہوتا ہے، مگر میں رکتا نہیں ہوں اور بڑی خوشی سے کیے جاتا ہوں، بڑی خوشی سے وہ چیز کیے جاتا ہوں. کیوں؟ یہ روح کی کمزوری ہے. کسی کا موبائل بج رہا ہے بند کر دے. تو یہ روح کی کمزوری ہے نا جی. اگر یہ روح کی ہماری کمزوری ٹھیک ہو جائے تو ہماری زندگی انتہائی یعنی خوشگوار زندگی ہو جائے. جیسے یہ قرآن کی آیت میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اس سے ایک تو ذکر کا آیا کہ ذکر جو ہے وہ دلوں کا سکون ہے، مگر اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ جو سکون ہے یہ فعل ہے، یہ ایکشن ہے کس چیز کا؟ قلب کا، جسم کا نہیں. بعض اوقات آپ کا جسم تو بہت سکون میں ہوتا ہے، کھانا اچھا پڑا ہوا ہے، اے سی چل رہا ہے، گھر اچھا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر آپ کا قلب سکون میں نہیں ہوتا تو نہ آپ کھانا کھا سکتے ہو، نہ آپ کو وہ اے سی اچھا لگ رہا ہوتا، آپ کو بے چینی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کوئی بیچارہ جب اینزائٹی ہو رہی ہوتی ہے اس کو، تو سامنے بہترین کھانا ہے، انوائرمنٹ سب کچھ اچھا، وہ اس کو نہ اس کو کھانے کا مزہ آ رہا ہے، نہ کچھ سوچ رہا ہے. کیوں؟ اچھا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہونے سے تو ڈیفینیٹلی سکون آئے گا. سکون اس سے نہیں آئے گا. اس کا ہونا منع نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں اس کا ہونا منع نہیں ہے، آپ بالکل کریں، مگر یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب تک یہاں معاملہ صحیح نہیں ہوگا، یہاں سکون آئے گا، پھر آپ چاہے دال کھائیں چاہے مرغی کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو دونوں میں مزہ آئے گا. آپ چاہے ہوا میں بیٹھیں یا دھوپ میں بیٹھیں، آپ کو دونوں میں مزہ آئے گا. اور کتنی بڑی بادشاہت ہے یہ. دیکھیں ہم ان سب چیزوں سے جن کے ہم آج غلام بن کے بیٹھے ہیں اپنی جسم کی وجہ سے، ہم حقیقت میں بہت ساری چیزوں کے ہم غلام ہیں. فلاں چیز نہیں ہوگی تو میں کام نہیں کر سکتا، فلاں چیز نہیں ہوگی تو میں سو نہیں سکتا، فلاں چیز نہیں ہوگی تو میں کھانا نہیں کھا سکتا. ہم اپنے نفس کی خواہشات کے اتنے غلام ہو گئے. اور جب یہ روح تیز پاورفل ہو جاتی ہے تو پھر جیسے اس صحابی کا معاملہ ہے. آخر میں بس ایک اور، کیونکہ پھر دیر ہو گئی، ایک آخری صرف اگین حدیث شریف کا قصہ میں بار بار سناتا ہوں یہ، تاکہ یہاں کا پتہ چلے. آج یہ کہتے ہیں جی اکنامک پرابلم ہے ہمارا، لا اینڈ آرڈر جو ہے یہ اکنامکس خراب ہے اور سب ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مگر اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے. اگر جسم کی رات سے ہوتا تو آپ جائیے گوگل پہ سرچ کیجئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں کہاں ہوتی ہیں. آپ کو فن لینڈ آئے گا، جاپان آئے گا، سویڈن آئے گا، ساری جس کو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کہتی ہیں جن کی پر کیپٹا انکم بہت ہے. تو پھر کیوں؟ یہاں صحابی کا قصہ آپ نے سب نے سنا ہوا ہے، صرف اب تھوڑا سا اس کا میں آپ کی نگاہ تھوڑی چینج کرنا چاہوں گا کہ ایک صحابی ہیں، خود فاقے سے ہیں، بچے فاقے سے ہیں، ان کے گھر میں ایک سری آئی ہے. ایک منٹ تھوڑا سا میں آپ سے عرض کروں گا، ایک منٹ تھوڑا اپنے تخیل میں، امیجنیشن میں، سوچ میں سوچیں کہ میں فاقے سے ہوں، میرے بچے فاقے میں سے ہیں، اور اب ایک سری آئی ہے کھانے کی. ہم سب بھوک روزہ رکھتے ہیں، بھوک کا احساس ہوتا ہے، اب ٹریولنگ میں بھوک کا احساس ہو جاتا ہے. تو کیا چیز ہوتی ہے بھوک؟ اور یہ تو واقعی فاقہ تھا. ٹریولنگ میں تو ہمیں پتا ہے کہ آگے جا کے کچھ مل جائے گا، روزے میں پتا افطار میں مل جائے گا. تو اب اس صحابی کے گھر آئی ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ میرا پوائنٹ، پہلا ریاکشن کیا ہوگا کہ بھائی اگر یہ بچ بھی جاتی ہے تو کل کے لیے رکھ لیں گے. یہی ہے نا، ایک نارمل ریاکشن ہوگا. یہ صحابی کیا کرتے ہیں کہ یہ صحابی کہتے ہیں کہ جو ساتھ میرا ہمسایہ ہے وہ بھی بھوکا ہے، اس کے بچے بھی بھوکے ہیں، تو وہ سری اٹھا کے ساتھ دے دیتے ہیں ساتھ والے گھر میں. میں آپ کو ادھر دکھا رہا ہوں، میں آپ کا اس کے ایکشن کو چھوڑ دیجئے، یہ آپ ایک منٹ سوچئے ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. یہ روحانیت ہے.
وہ چوری نہیں کر رہے، یا تو ان کو ایک چیز آئی ہے، حق حلال کی آئی ہے، اور وہ ساتھ بھیج رہے ہیں، اور ساتھ والے صحابی پھر ساتھ بھیج رہے ہیں، یہاں تک کہ آتا ہے 7 گھروں سے گھوم کے وہ واپس آتے ہیں۔ یہ معاشرہ کیسا تھا؟ یہ روحانی معاشرہ تھا، یہ روحانیت ہے، یہ حقیقت، یہ وہ اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب ہے کہ وہ اب پرواہ ہی نہیں ہے ان کو، جسم تکلیف میں ہے اس وقت، پرواہ ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے، ابھی بھی اگر سوچ ہے تو کیا کہ میرا بھائی، اپنے بھائی کو اپنے پہ پریفرنس دینا۔ آج تو ہم کہتے ہیں اپنے بھائی کا گلا کاٹ لیں اپنی خاطر، یا اپنی کل نہیں پرسوں نہیں 10 سال بعد کے لیے بھی اپنے بھائی کا گلا کاٹ لیں، اور یہاں یہ اپنی بھوک کو بڑھا رہے ہیں اپنے بھائی کی خاطر، اور پھر وہ ان کو خوش کر رہی ہے۔ یہ روحانیت ہے۔ تو اگر یہی روحانی ہمیں اپنے خاندان میں نصیب ہو جائے، اپنے گھر میں نصیب ہو جائے، اپنے کاروبار میں نصیب ہو جائے، تو کاروبار میں نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، مگر آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ نکتہ ہے کہ جب انسان یہاں سے مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو پھر ایسا ہے کوئی فرق نہیں، یہاں کوئی فیلنگ نہیں ہوگی آپ کو کہ نفع ہوا یا نقصان ہوا۔ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت بھی میں نے عرض کیا ہے پہلے، مشہور قصہ ہے، ان کو خبر آتی ہے کہ جی آپ کے 4-5 جہاز جو آ رہے تھے تجارت کے مال کے، وہ ڈوب گئے۔ نیچے دیکھتے ہیں، اوپر دیکھ کے کہتے ہیں الحمدللہ۔ 4-5 دن بعد وہ بندہ بھاگتے ہوئے آتا ہے، حضرت وہ آپ کے جہاز نہیں تھے، غلط خبر تھی۔ نیچے دیکھا، اوپر دیکھا، کہا الحمدللہ۔ تو وہ بندے نے پوچھا حضرت یہ سمجھ میں نہیں آیا، اس دن بھی آپ نے یہی ایکشن کیا، نیچے دیکھا اور کہا الحمدللہ، اور پھر آج بھی؟ اس دن آپ کے تو جہاز میں نے کہا تھا ڈوب گئے، آپ کا اتنا بڑا نقصان تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ اس بات پہ نہیں کہا کہ جہاز ڈوبے ہیں یا جہاز ملے ہیں، جب آپ نے مجھے کہا کہ جہاز ڈوب گئے ہیں تو میں نے اپنے دل میں دیکھا، دل میں توجہ کی کہ اس میں غم تو نہیں آیا۔ جو واقعی اس ورچوئل ریالٹی کے پیچھے دیکھتا ہے کہ مال تو سارا اللہ کا ہے، یہ تو اس کی امانت ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے۔ اللہ نے امانت دی ہوئی ہے، اگر امانت والا کوئی آئے اور اپنی امانت واپس مانگ لے تو اس میں آپ کو دکھ ہوگا کہ اس کی تھی، اس کی وہ لے گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے نیچے دیکھا اور یہ غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ الحمدللہ میرے دل میں کوئی اس کا غم نہیں ہوا کہ وہ مال چلا گیا، اس کیفیت پہ میں نے الحمدللہ کہا۔ اور اسی طرح جب آپ نے یہ آ کے بتایا کہ جہاز بچ گئے ہیں تو میں نے فوراً دیکھا کہ اس کو کوئی خوشی تو نہیں ہوئی یہاں کہ وہ مجھے مال مل گیا، تو میں نے دیکھا کہ کوئی خوشی نہیں، اس پہ میں نے کہا الحمدللہ۔ صحابہ کے پاس، ان لوگوں کے پاس ہاتھ میں مال تھا اور دل میں ایمان تھا۔ ہمارا مسئلہ ہے ہمارا ایمان ہاتھ میں ہے اور دل میں دنیا ہے، تو ہم کہتے ہیں ایمان چلا جائے دنیا نہ جائے۔ ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہاتھ میں دنیا تھی نا، تو کتنی بھی تھی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، بہت دنیا ہے، مگر اس کو خرچ کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہوئے ان کو کوئی، بلکہ ان کو وہ اور خوش کر دیتا تھا، اور پھر اللہ ان کے مال بڑھا بھی دیتا تھا۔ یہ بھی عجیب بات ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اب ہماری زندگیوں کے سلوشنز کیا ہے؟ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اب یہ روح بلالی واپس ڈالنی ہے۔ اللہ کا شکر ہم مسلمان ہیں، کوئی ایسی بات نہیں گھبرانے کی، صرف اتنا ہے کہ تھوڑا سا ہم ایک پٹری سے 1 انچ نیچے چلے گئے، جہاں ہم ظاہر پہ اتنا کانسنٹریٹ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اعمال کرنے چاہیے، کرنے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بس اس میں انما الاعمال بالنیات، اپنی نیتوں کو بولے یار رب ملدا انہوں جنہاں دیا نیتاں سچیاں نے، اللہ اس میں بڑی ایک حقیقت ہے۔ تو آج بھی کرنے کا کام بہت تھوڑا ہی ہے، بس اس دل کو صاف کر لیں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، تو کیا ہے کہ پھر آپ کو روحانیت ملنا شروع ہوگی۔ یہ تو میں نے ایک بہت لوور لیول آپ سے عرض کیا روحانیت کا۔ پھر کیا ہوتا ہے جس کو روحانیت ملتی ہے، جیسے آپ کا ایک ملازم ہے، ایک وقت پہ وہ اتنا ترقی کر جاتا ہے کہ آپ اپنے سیف کی چابی اس کو دے کے آ جاتے ہیں اور اس کو اختیار بھی دے دیتے ہیں، بھائی یا آپ کا کوئی کمپنی کا CEO آپ نے بنایا ہوتا ہے،
اس کو سائننگ اتھارٹی ہوتی ہے اور اس کو ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی بھی ہوتی ہے کہ جی میری ایبسنس میں تم نے ڈیسیشن بھی جو لوگے تمہاری ڈیسیشن کو ہم فالو اپ کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. پھر آپ کو ڈی این اے بتا دیا جاتا ہے اس کائنات کا, آپ کو چابی دے دی جاتی ہے اس کائنات کی. پھر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مدینے کی ایک آگ نکلی ہے مدینے کے قریب غار سے, کتنے کلومیٹر لمبی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف آئے اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تمیم اس آگ کو بند کر دو. تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا. اب پہلے تو پوائنٹ یہ ہے کہ 7 کلومیٹر لمبی آگ ہے, ایک بندے کو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آگ بند کر دو, اور وہ کہہ رہا ہے جی میں نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا ہے, آپ کو 2000 بالٹیاں پانی کی بندوبست کرائیں اس پہ چھوڑیں, مجھے آپ کیا کہہ رہے ہیں. تمیم داری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ میں بند کر سکتا ہوں. اب یہ دیکھیے آپ کو کائنات کا ڈی این اے. مگر میں نے اس واسطے نہ کی کہ کہیں میری مشہوری نہ ہو جائے. آج تو ہم پی آر بڑھانا اپنی مارکیٹنگ میں بڑا چاہتے نا, چاہے پیر صاحب ہوں چاہے مولوی صاحب ہوں, کہتے ہیں جی اچھی میری مارکیٹنگ فیم. یہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا میں کر سکتا ہوں. امیر المومنین نے ڈانٹ کے کہا نہیں حضرت بند کرنا. تو آتا ہے حدیث اس میں روایت میں کہ وہ اس طرح ہانکتے, اپنی چادر سے اس طرح ہانکا آگ کو جیسے جانور کو ہانکتے, اور کرتے کرتے اس کو واپس غار میں بند کر دیا. آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ بتائیے لاجیکلی یا جو ہماری عقل ہے اس کو مانتی ہے؟ دریائے نیل میں خط ڈالا جاتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے. جنگل میں صحابہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں چھاونی بنانی ہے, جنگل کے جانور بھاگ جاتے. تو یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ ان کو پھر اللہ پاک نے جانوروں پہ بھی حکومت دے دی, آگ پہ بھی حکومت دے دی, چلتے اور بند ہوتے پانیوں پہ ان کو حکومت دے دی. یہ حکومت ہماری حکومتوں کی طرح نہیں جو ایک دن آتی ہے دوسرے دن جاتی ہے, کبھی سفیر ہوتے ہیں اور کبھی اسیر ہوتے ہیں. یہ حکومتیں یہ والی, یہ جب روح حاکم, اللہ جب روح کو حاکم بنا دیتا نا تو یہ نعمتیں ملتی. جب اللہ پاک روح کو جب, اچھا اس روح میں کیا راز ہے, جب اس کے اندر عشق اللہ, عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یاد رکھیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشق الہی کے ذیل میں ہی ہے, کوئی دوسری چیز نہیں ہے. قرآن خود کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, اللہ کی اطاعت کرو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو یہ دو اطاعتیں ہوئی نہیں, ایک ہی اطاعت ہے, اللہ کی اطاعت کے ذیل میں ہے. تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جینا ہے جس سے عشق الہی تک آدمی پر, جس کی جب عشق آ جائے گا اس روم میں اندر تو کیا ہوگا, آپ کے ارد گرد جتنی مخلوق ہے وہ آپ سے, چاہے وہ جانور ہو, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ پرندے ہوں, وہ سب بھی محبت کرنا شروع کر دیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے جو ایک بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا اتنا تقرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ پاک جبریل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں جبریل میں نے اس کو دوست بنا لیا, تم بھی اس کو دوست بنا لو. تو جبریل علیہ السلام پھر نیچے آتے ہیں اور فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اس کو اللہ نے دوست بنایا, میں نے بنایا, تم بھی بنا لو. تو سارے فرشتے پھر کہتے ہیں پوری دنیا میں, پانی میں, پہاڑوں میں, چرند پرند سب میں جا کے اعلان کرتے ہیں کہ اس فلاں کو اللہ نے دوست بنایا, جبریل علیہ السلام نے بنایا, ہم نے بنایا, تم بھی بنا لو. تو یہ مخلوق بھی جو مطیع ہو جاتی ہے نا, یہ اس کی بنیاد پہ. آپ کے گھر میں محبتوں کا میں سیکھا, عموماً لوگ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ میرے بچے مجھے وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے, بیوی کی طرف سے وہ کوآپریشن نہیں ہے, میاں ایسا نہیں ہے. کر کے تو دیکھو, جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت آئے گی, یہ نہیں ساری مخلوق کی محبت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی, تمہاری طرف عزتیں تمہاری طرف دوڑیں گی. یہ حقیقت بتاؤ, قرآن کہہ رہا ہے عزت اللہ رسول اور مومنین کی, یہ قرآن اور حدیث سے دلیل دے رہا ہے. اس وقت یہ موضوع بہت بڑا ہے, بہرحال اس وقت اگر ہم اپنی معاملات ٹھیک سکون چاہتے ہیں زندگی میں نا, جو کام کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, کریں, کوئی مسئلہ نہیں, مگر اپنے نفس کے تزکیہ, اپنی اصلاح, اللہ کی محبت پیدا کرنے کی محنت کرنے کی ضرورت ہے. والذین آمنوا اشد حب اللہ
تک پہنچنے کی ضرورت ہے. اور اچھا اب یہ ہوگا کیسے وہ بھی قرآن بتاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی صادقین قیامت تک رہیں گے. پوائنٹ 1. یہ کہہ دینا کہ آج کوئی اللہ والا نہیں ہے، کوئی صادق، یہ غلط ہے. اس واسطے کوئی قرآن حکم کر رہا ہے تو یہ تو نعوذ باللہ ظلم ہے کہ صادق ہونا کوئی اور اللہ میں حکم کر لے. یہ تو یہ ہو نہیں سکتا. قیامت تک یہ صادقین رہیں گے. اور دوسرا مگر ان کی صحبت، جیسے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی. ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کے ملنے کی بس ایک ہی راہ، ان کے ملنے والوں سے راہ پیدا کرو. ہر چیز سیکھی جاتی ہے. تو اللہ کے بندے یہ اللہ کا ذکر، اپنے دلوں کی صفائی، اپنے نفس کا تزکیہ، یہ بھی سیکھا جاتا ہے. ہمیں اس پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نہ صرف یہ زندگی، آنے والی زندگی، یہ زندگی تو یہ تو ڈیفالٹ خود ہی صحیح ہو جائے گی. یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، 60 سال 70 سال. اور اللہ کے ہاں اس زندگی کی تو ویلیو ہی نہیں ہے. جب اللہ پاک اتنی آگے کی کامیابیاں جس کو اللہ ویلیو کرتا ہے، نہیں اللہ پاک کہتا ہے کہ تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جو جنت تک پہنچا دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا. اللہ کے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ جو اللہ کی نعمتیں وہ یہ جنت ہے. تو وہ جس چیز کے عوض اگر وہ مل رہا ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ ایک رولس رائس خریدتے ہیں تو کیا اس کے ساتھ اس کا ویل پانا نہیں آتا؟ ویل پانے کی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ تو یہ دنیا تو اس سے بھی اللہ کے یہاں حقیر ہے. اس کے لیے یہ جو ذکر میں نے عرض کیا اس کی کوشش کریں. ایک درخواست کرتا ہوں آپ سب سے، ابھی یہ پر قرآن میں بھی اور حدیث شریف میں بھی اس کی ترغیب و حکم ہے درود شریف کی کثرت کی. کوشش کریں کہ 5000 صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا ایزی آپ سے عرض کر رہا ہوں، صلی اللہ. اب آپ کہیں گے بھئی اب ہم سب کرنا چاہتے ہیں، ہاؤ ٹو اسٹارٹ، آسان طریقہ کیا ہے؟ بس یہ صلی اللہ علیہ تھوڑا سا ایفرٹ کر لیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی. آپ خود دیکھیں گے. آپ کے ایک بچی ہماری ڈاکٹر ہے، وہ آنکولوجسٹ ہے جو کینسر ٹریٹ کرتے ہیں. کہنے کہ انکل مجھے بہت ٹینشن ہوتی تھی، اب میں اس کا ویٹ شروع کر دیا. وہ ماشاءاللہ 10,000 پڑتی ہے. وہاں خان ہمارا بڑا ہاسپٹل ہے کراچی میں، اس میں ڈاکٹر ہے. اور کہتی ہے انکل اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ظاہری بات ہے انزائٹی کے پیشنٹس کو دیکھنا اور سب. اور وہ کہتی ہے اب مجھے کوئی، یعنی یہ میں آپ کو نقص اور ایسے کئی ایک نہیں ہے، کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو اب گھر بدل گیا. ہماری عجیب ہم دیکھتے ہیں کاروبار میں، معاملات میں، گھر میں اتفاق ہو گیا، محبتیں ہو گئی ہیں، لڑائیاں ختم ہو گئی ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے، اس کا امپیکٹ ہے، اس کا ریئیکشن ہوتا ہے لاجیکلی. اگر ہمیں سائنس کہتی ہے ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، تو یہ تو اللہ کا نام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے مبارک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جس سے اللہ محبت کرتا ہے. تو جب ان کی مدح بیان کر دی جاتی تو اللہ خوش نہیں ہوتا؟ اللہ پاک اپنی خزانے کی چابیاں کھول دیتا ہے کہ محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یعنی پھر جو مرضی تو کر. تو یہ بس آخری درخواست ہے کہ نہ ہو سکے تو چلیں کم صحیح، مگر ہو جائے گا. تھوڑا دن ٹارگٹ کریں 5000 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ. ایک اور دوسرا صحبت صالح اپنا تعلق اللہ والوں سے قائم کریں، اپنی اصلاح کروائیں. مرنے کے بعد پھر اصلاح کا موقع نہیں ملے گا. اگر یہ روح بیمار چلی گئی تو پھر یہ کیسی ٹھیک ہوگی؟ روح کی بیماری کیا ہے؟ حرص، حسد، تکبر، ریاکاری، غصہ، نفسانی خواہشات. یہ ہماری روح کی بیماریاں ہیں جو ہمیں خود بہت تنگ کرتی ہیں. کئی دفعہ اس کی وجہ سے ہم گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے باہر جھگڑے ہو جاتے ہیں، محض نفسانی خواہشات ہوتی ہیں اور سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ ہم غلط ہیں. اگر یہ اس رستے سے آپ جائیں گے نا تو یہ آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے. ادھر سے اللہ کی رضامندی ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ کو نقصان نہیں ہوگا. بظاہر شکل کچھ بھی ہوگی، اللہ اس میں خیر برکت ڈالیں گے، آپ کے لیے خوشی ڈالیں گے. جب ایک میرے قریبی جاننے والے ہیں، کامران چھاپرا نام ہے ان کا، بہت بڑی انڈسٹری پلاسٹک کی ان کی کراچی میں. تو انہوں نے ایک بزرگ وہاں گزرے حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ بھی ہیں. تو وہ کہا کہ بہت پہلے، میں آپ سے کم از کم 15 سال پرانی بات کر رہا ہوں،
تو ان کی فیکٹری سے ایک پورا ٹرک لوڈ ان کے مٹیریل کا چوری ہو گیا، جو اس وقت بھی 25 لاکھ کا یا 30 لاکھ کا تھا. سوچے 15 سال پہلے 25-30 لاکھ کا، اور انشورنس بھی نہیں تھی. تو کہنے لگا کہ میں ظاہری بات ہے پریشانی ہوئی کہ اتنا چوری ہو گیا، اور وہ کراچی کے حالات ایسے تھے کہ ملنے کی کوئی امید ہی نہیں. تو کیا شام کو میں حضرت کے پاس گیا کہ اللہ والوں کی زبان میں بھی عجیب تاثیر ہوتی، ان کی باتیں روح پہ گرتی. کیونکہ حضرت کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کامران کیا ہوا، اور حضرت ایسے چوری ہو گئی. اور تو کہا انہوں نے ایک جملہ کیا، کامران رزق گیا نا، رازق تو نہیں گیا نا. کہتے بس انہوں نے اتنی بات کہی نا، رزق گیا رازق تو نہیں گیا، کہ میری ساری بس بے چینی ختم. اور کہتا ہوں ہمایوں یقین کرو 3 مہینے میں اللہ پاک نے دگنا عطا کیا. یہ ہے روحانیت. جب دنیا یہاں سے نکل کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور دل میں اللہ رہ جاتا ہے، پھر یہ دنیا بڑھتی جاتی ہے اور دل میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دل کی بادشاہت الگ بڑھتی. اللہ پاک مجھے اور آپ کا سب کو نصیب فرمائے. آمین الحمد للہ العالمین. صلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد علیہ صاحب. اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، اپنی محبت تعلق معرفت پہچان نصیب فرما. اللہ ہمیں ظاہر و باطنی ترقیاں نصیب فرما. جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے بندوبست فرما. جو کسی بھی قسم کی کاروبار روزگار رزق کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما. اللہ جو گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن گھروں میں جوان بچے ان کے نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما. جن گھروں میں کسی وجہ سے ناچاکی نہ اتفاقی و محبتیں اور الفت نصیب فرما. اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا، اس کو امن کا گہوارہ بنا. یہاں کے رہنے والوں کو ایک اور نیک فرما. اللہ جتنے حاضرین ہیں غائبین ہیں سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما. سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما. اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹونا فتنوں سے محفوظ فرما. اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے جو ہماری ضرورت ہے اللہ تو بہتر جانتا ہے، اللہ وہ بھی تو عطا فرما. اللہ یہ ہمارے ساتھ صاحب نے جس محبت سے ساری ترتیب بنائی اللہ تیری رضا کے لیے، اور جتنے یہاں لوگ تیرے حاضرین ہیں اللہ یہ سب تیری رضا کے لیے آئے. اللہ آج ان سب کی یا اللہ اور ہم سب کی یا اللہ مغفرت بھی فرما، ہماری روحانیت بھی بڑھا. اللہ ہمارے ظاہر میں بھی برکت دے، باطن میں بھی برکت دے، ہماری جان میں مال میں اولاد میں بھی خوب برکت نصیب فرما. ہر قسم کی پریشانیاں آفات سے محفوظ فرما، ناگہانی آفات سے سب کو محفوظ فرما. حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹونوں فتنوں سے محفوظ فرما. اللہ ہمارے اس گھر پہ بھی بہت رحمت کثیر اور سکون اور اتحاد اور اتفاق اور ظاہری باطنی برکات نصیب فرما. اللہ ہمارے ساتھ ساتھ کی آنے والی نسلوں میں اللہ اپنے دین کا نور جاری اور ساری فرما. اللہ دنیا کی بھی ان کو بادشاہت نصیب فرما، دین کی بھی ان کو بادشاہت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اللہ پاک ہمارے جو فلسطین کے بھائی ہیں اور جہاں جہاں مسلمان جہاد کر رہے ہیں کفار کے خلاف، اللہ سب کی اللہ ان کو کامیابیاں نصیب فرما، ان کی مدد فرما. جہاں کفار کی نغے میں اللہ ان کو آزادی نصیب فرما. اللہ ہمیں ان بھائیوں کے ساتھ معاونت کرنے کی جو بھی ہماری ہمت ہے، چاہے وہ قولی ہو چاہے وہ مالی ہو، کسی طرح سے بھی ہو، یا اللہ ہمیں کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اور خاص طور پہ ایک تو مالی ہے اور دوسری کیا ہے جو ہم سب کر سکتے ہیں کہ رات کو کم از کم 2 نفل حاجت کے پڑھیں ان کے لیے، اور کم از کم ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں تو روزانہ کا اہتمام کریں ان کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے اور عالم اسلام کے غلبے کے لیے اس کے لیے نوافل بھی پڑھیں. اور پھر اللہ کے اس غصے کو یہ کیوں ہے کہ ہمارے اعمال ہیں اور اللہ ہم مانتے ہیں اور ہماری گناہ ہے. اللہ ان گناہ کو معاف فرما. اور اس کے معاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کثرت استغفار، کثرت درود شریف. یہ اللہ کی جلال کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے. ہمیں بھی برکت نصیب ہوگی اور امت کا اللہ جب اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ سارا کام آسان ہے. تو اللہ پاک آج ہم سب اس مجلس میں بیٹھ کے اپنی طرف سے امت کی طرف سے یا اللہ توبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اس پہ ہمیں استقامت نصیب فرما. کل امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ کل امت کو استقامت نصیب فرما اس توبہ پہ. اور اللہ محض اپنے فضل سے یا اللہ کل عالمین میں ہدایت کے فیصلے فرما. اور اللہ یا اللہ جو ہمارے خاص طور پہ یہاں اس وقت فلسطین میں بھائی اور بہنیں پریشان ہیں،
اللہ عالم الغیب سے ان کی مدد فرما، عالم الغیب سے ان کی مدد فرما، اللہ کفار پہ ان کو نصرت نصیب فرما، غلبہ نصیب فرما، یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے وہاں سے کفر کو یا اللہ نکال کے اس علاقے سے پھینک دے، اور اللہ تینوں حرمین کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارا یہ بیت المقدس جو تیسرا حرم ہے اللہ یہ ہمیں واپس مسلمانوں کو عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم، الحمدللہ۔